السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ کافر ہوا یا نہیں؟ تاریخ کی روایات کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شخص جس نے قتل کیا نا، شہید کیا، وہ الموت الاسود تھا، کالی موت، اور یہ آپ کہہ لیں کہ نام تھا عبداللہ بن سبا کا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خبیث چہرے والا بھی کہا۔ تو عبداللہ بن سبا آلریڈی پہلے ہی منافق اور کافر تھا۔ تو ایک ہے منافق اور ایک ہے کافر، اور جو منافق ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہراً مسلمان اپنے آپ کو شو کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے ہی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ وہ آلریڈی پہلے ہی منافق اور جہنمی اور بے ایمان تھا۔ باقی رہ گیا معاملہ بلوائیوں کا، تو بلوائیوں کے اندر ایک کافی بڑی تعداد بے وقوف اور جاہل لوگوں کی بھی تھی جو کہ پراپیگنڈے کا شکار تھے۔ مثلاً آپ کو میں بتاؤں، پراپیگنڈا یہ جھوٹ اور فراڈ کیا کچھ کر لیتا ہے، اور اس جھوٹ اور فراڈ کے اثر میں بہت بڑی پبلک آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں، پاکستانی قوم میں سے ایک بہت بڑی تعداد اس جھوٹ اور فراڈ کا شکار ہو گئی، اور آج بھی کچھ حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی ڈھیٹھ بنے ہوئے ہیں۔ جو جھوٹ اور فراڈ عمران احمد خان نیازی نے لگایا ہے جی، غیر ملکی بیرونی قوتیں، نواز شریف یا شہباز شریف یا سیاستدان، یہ دودھ کے دلہے نہیں ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وکی لیکس آئی، اور پھر اس کے بعد جناب دھرنے ہوئے، پھر جناب امپائر کی انگلی اٹھانے کا معاملہ آیا، اور وہ آج نواز شریف اور دیگر بیانات سے ہمارے سامنے ہے کہ وہ امپائر صاحب کون تھے۔ بقول نواز شریف جس نے میاں محمد نواز شریف کو کہا کہ آپ ریزائن دیں، اور اس نے ریزائن دینے سے، استعفیٰ دینے سے انکار کیا۔ بہرحال عمران احمد خان نے پوری قوم کو نقشہ دکھایا کہ بس پاکستان مدینے کی ریاست بن رہی ہے، اور اس سے پہلے جو عمران خان کو لائے ہیں نا، انہوں نے ایک اور ذریعے سے بھی اس قوم کو بے وقوف بنایا، متحدہ مجلس عمل۔ میں نہیں کہتا، بات بڑی ہے، کہوں کہ نہ کہوں، لوگوں سے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، لوگوں کی سنی سنائی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ متحدہ مجلس عمل مطلب ملا ملٹی الائنس۔ متحدہ مجلس عمل نے کہا کہ بس آپ ہمیں ووٹ دیں، بس اسلام آ رہا ہے۔ پورے ملک میں تو چھوڑ، صرف خیبر پختونخوا میں اسلام نہیں آیا۔ چلو پورے خیبر پختونخوا کو چھوڑیے، آپ کے پشاور میں اسلام نہیں آیا، چلو اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں اسلام نہیں آیا، اچھا جی اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ شور کوٹ کے گاؤں میں بھی اسلام نہیں آیا جہاں مولانا صاحب کا مدرسہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ عمران صاحب نے کہا کہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے، بڑا عظیم پراپیگنڈا تھا۔ تو بھائی عبداللہ بن سبا نے بھی پراپیگنڈا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور اس میں بے وقوفوں اور چولوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ مثال اور بتا دوں وضاحت سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نام دونوں کے ملتے ہیں، عبداللہ بن سبا اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول، دونوں منافق تھے اور امام المنافقین، رئیس المنافقین تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، لیکن انڈر گراؤنڈ رہ کر اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تہمت آگے کر دی۔ اس میں بعض نادان مسلمان بھی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور بڑے جلیل القدر صحابہ، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو باقاعدہ 80 کوڑے لگے، جیسا کہ سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں اللہ کا حکم ہے،
فجلدوہم 80 جلدہ. ان میں حضرت حسان بھی تھے اور دیگر 2 اور لوگ، اور منافق جھوٹ بول کر صاف صاف بچ گئے. تو حضرت عثمان کے معاملے میں بھی سبائی پراپے گنڈے کا شکار کچھ مسلمان بھی ہوئے، اور وہ بے وقوفی سے، اس اپنی کم عقلی سے اس پراپے گنڈے کا شکار ہو گئے. ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے. کافر وہ تھے، منافق وہ تھے جو عبداللہ بن سبا اور اس کے خاص لوگ، باقی بے وقوفوں یا کم عقلوں کا ٹولہ تھا. پراپے گنڈا کیا تھا؟ جیسے ہمیں پراپے گنڈا دیا گیا کہ پاکستان مدینہ بننے لگا ہے. مدینہ تو چھوڑ، یہاں تو قادیانی وزیر لگنے لگ گئے. مدینہ تو چھوڑ، یہاں تو مندر بننے لگ گئے حکومتی سربراہی میں. مدینہ تو چھوڑ، یہاں تو جناب کرتارپور اور گردوارے بننا شروع ہو گئے. یہاں ہمیں دھوکہ دیا گیا، پراپیگنڈا کیا گیا کہ جناب بجلی کے بل جلا ڈالو، نواز شریف کی حکومت بڑی ظالم ہے، گیس کے بل جلا ڈالو، اور پٹرول دنیا میں سستا ہے، اور نواز شریف ڈاکے مار رہا ہے اور قوم کو لوٹ رہا ہے. یہ سب کیا تھا؟ یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ، پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والے، جو کہ دن بدن ہم جا رہے ہیں. کوئی بہت بڑا چمتکار ہو جائے، معجزہ میں نہیں کہتا، کوئی بہت بڑا چمتکار ہو جائے تو ہو، ورنہ پاکستان ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے. دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، لیکن اگر یہی ہماری چال اور ہمارے یہی چلن رہے تو دعا نے کام نہیں آنا. پاولی کی طرح، ہم پاولی شیخ چلی کو کہتے ہیں، پاولی کی طرح جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹے جا رہا ہے. جی دھوکہ دیا کہ جناب بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی. ابھی سردیاں آئی نہیں ہیں، آئندہ 2 سردیوں کا آپ کو بتا دیا گیا کہ گیس نہیں ہوگی. ریٹ ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئے. بجلی کا حال ہمارے سامنے ہے، پٹرول کا حال ہمارے سامنے ہے. مدینے کی ریاست کا حال نعوذ باللہ یہ ہے کہ دن دہاڑے ہو یا رات کا اندھیرا ہو، یہ ظالم دہشت گرد وردی میں ملبوس، وہ ثانیہ سہیوال تھا نا، کیسے باپ کو بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، ماں کو اس کی اولاد کے سامنے وردی میں ملبوس وہ دہشت گردوں نے ہلاک کیا اور عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا. موٹر وے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ مظلوم عورت ان وردی والوں کو، ان پولیس والوں کو، متعلقہ اداروں کو فون کال کر رہی ہے. ایک کہتا ہے میرا ایریا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا علاقہ نہیں ہے. اس میرے تیرے میں ماں کے سامنے، بچوں کے سامنے عورت کا بلاత్కాر کر دیا گیا. مجرم پکڑا. یہ ایٹمی پاکستان ہے، مہینوں ہو چکے ہیں. یہاں کہہ دوں کتوں سے زیادہ فورسز موجود ہیں، ادارے موجود، لیکن وہ ایک مجرم آج بھی مجھے لگتا ہے آج بھی وہ نہیں پکڑا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب پراپیگنڈا تھا. تو عبداللہ بن سبا نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یوں پراپیگنڈا کیا. پہلے پراپیگنڈا ہوا کہ جناب عثمان اپنوں کو نوازتا ہے، اپنوں پر خرچ کرتا ہے، عثمان کے گورنر جو ہیں وہ نعوذ باللہ فلاں فلاں ہیں. اور بالآخر انہوں نے حضرت عثمان پر اٹیک کر کے اس الموت الاسود، اس الوجہ الخبیث نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو چند ایک لوگ تو منافق تھے، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سبا اور اس کا ٹولہ. ابن ابی پہلے مر گیا، ابن ابی کی طرح کے.
تو باقی جو ہے وہ بے وقوفوں کے ٹولے تھے، وہ تتر بتر ہو گئے. ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ ظالم داماد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، داماد رسول کو قتل کر ڈالیں گے، شہید کر ڈالیں گے. تو عبداللہ بن سبا نے جناب عثمان کو شہید کیا، اور عبداللہ بن سبا آلریڈی پہلے ہی کافر اور منافق تھا. ضرور ہاں اس نے اسلامی لبادہ، مسلمانوں کا لباس ضرور اوڑھ رکھا تھا، لیکن وہ پکا بے ایمان تھا.